بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاسلوب الحکیم الاسلوب الحکیم هو تلقی المخاطب بغیر ما یترکبہ وہو محسنات معنویہ میں سے 33ویں نمبر پر جو صاحب جواہر نے ذکر فرمایا ہے وہ ہے الاسلوب الحکیم۔ اب توجہ کرنی ہے، لطف کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلوب الحکیم کا مطلب ہے کہ متکلم مخاطب کے ساتھ اس انداز میں بات کرے کہ مخاطب اس سے کوئی اور توقع کر رہی ہو اور متکلم اس کو کچھ اور بتا رہا ہو۔ دوبارہ غور سنیں۔ ہوا تلقی المخاطب یعنی متکلم مخاطب کے ساتھ اس انداز میں برخورد کرے، اس انداز میں کلام کرے، اس انداز میں بات کرے کہ جو بات یہ کر رہا ہے یہ کوئی اور ہے، بغیر ما یترکبہ جبکہ وہ مخاطب اس سے کسی اور بات کی، کسی اور چیز کی امید کر رہا تھا۔ اس کو کہتے ہیں اسلوب الحکیم، محسنات معنویہ میں شمار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ کیسے ہوگا کہ مخاطب متکلم سے کسی اور بات کی، کسی اور چیز کی امید کر رہا ہے جبکہ متکلم اس سے کوئی اور بات کر رہا ہو۔ فرماتے ہیں ہاں، دو طریقے اس کے انہوں نے بیان فرمائے ہیں، ذرا غور کرنا ہے۔ ایک قسم یہ ہے بترک سوال ہی والاجابت عن سوال لم یسألہ۔ لطف لینے آگا سمجھ آئے گی آپ کو۔ اس مخاطب نے اس متکلم سے کوئی سوال کیا، کوئی چیز پوچھی، لیکن متکلم جب جواب دے رہا ہے تو وہ جواب اس بات کا دے رہا ہے جو اس نے پوچھی ہی نہیں ہے۔ ذرا غور کرنا ہے۔ مخاطب نے اس متکلم سے ایک سوال کیا، ایک بات پوچھی، اب یہ مجیب، یہ جواب دینے والا، یہ متکلم جو جواب دے رہا ہے وہ دے رہا ہے اس چیز سے جس کا اس نے سوال ہی نہیں کیا۔ یہ محسنات معنویہ میں سے ہے۔ اس کی مثال فرماتے ہیں دو طریقے پر ہے، ذرا غور کرو۔ آیت مجیدہ ہے، آیت مجیدہ یہ ہے یسألونک ماذا ینفقون۔ ذرا غور کرنا ہے، سورہ بقرہ کی آیت مجیدہ ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ لطف لینا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کیا خرچ کریں، سوال یہ ہے۔ قل، تو جواب میں کیا کہے، ما انفقتم من خیر
فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ غور کرنے آگا، لطف لینا ہے۔ ان کا سوال یہ نہیں تھا کہ ہم کہاں کہاں خرچ کریں، ان کا سوال تھا ہم کیا خرچ کریں۔ سوال تھا کیا خرچ کرنے کا، اور جواب آیا کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ ان کا سوال یہ تھا ماذا ينفقون، کیا چیز ہم انفاق کریں۔ جواب چیز کے بارے میں نہیں آیا، جواب اس بارے میں آیا کہ یہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ خرچ کے موارد بیان کیے گئے۔ اس کو کہتے ہیں الاسلوب الحکیم، کہ جب اس نے سوال کیا انہوں نے کیا خرچ کریں، تو ان کو امید یہ تھی کہ ہمیں جواب ملے گا تم فلاں چیز کا انفاق کرو، فلاں کا انفاق کرو، فلاں کا، چونکہ سوال جو ایسا تھا، لیکن جواب ان کی امید کے مطابق نہ آیا۔ جواب آیا کہ کہاں کہاں خرچ کرو، کیا خرچ کرو کا جواب نہ آیا، بلکہ موارد انفاق کو بیان کیا گیا۔ قرآن مجید میں بھی اسی الاسلوب الحکیم پر عمل کیا گیا، اور یہ محسنات معنویہ میں سے ہے۔ خوب، ایک قسم یہ ہو گئی، یہ بھی اسلوب الحکیم ہے۔ دوسری قسم یوں ہے، اما بحمل کلام المتکلم علی غیر ما کان یقصد و یرید۔ لطف لینا ہے، متکلم نے ایک کلام کی ہے، متکلم نے ایک لفظ بولا ہے، اس لفظ سے اس متکلم نے ایک معنی مراد لیا، اس نے ایک قصد کیا کہ اس سے یہ والا معنی میں لے رہا ہوں، لیکن یہ بندہ اس متکلم کے خلاف مراد اور اس کے خلاف مقصود پر اسی کی کلام کو حمل کرے، یہ بھی اسلوب الحکیم ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ متکلم نے ایک لفظ بولا، اس لفظ سے اس کا ایک معنی مراد تھا، ایک معنی مقصود تھا، لیکن یہ بندہ اس متکلم کی کلام کو اس پر حمل کرے جس کا اس نے قصد اور ارادہ نہیں کیا، بلکہ اس کے قصد اور ارادہ کے خلاف پر حمل کرے، یہ بھی محسنات معنویہ میں سے ہے، اور یہ اسلوب الحکیم کی دوسری قسم ہے۔ آگے ڈھیر سارے اس کے شواہد موجود ہیں کہ متکلم نے کلام میں جو لفظ بولا تھا اس کی مراد کوئی اور تھی، اور یہ اس سے کوئی اور مراد لے رہا ہے۔ بہت مزیدار بحث ہے، اس کو اگر آپ لکھ کے مباحثہ کریں لطف آئے گا۔ محسنات معنویہ میں سے ہے کیا؟ الاسلوب الحکیم۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اسلوب الحکیم کیا ہے؟ هو تلقی المخاطب بغیر ما یترکبہ، مخاطب سے تلقی کرنا یعنی اس سے برخورد کرنا، اس سے بات کرنا، بغیر ما یترکبہ، اس سے ہٹ کر کے جس کا وہ امید کر رہا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، واہ واہ، فرماتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، دو طریقے ہیں اس اسلوب الحکیم پر عمل کرنے کے۔ وہ کیا؟ پہلا یہ ہے، اما بترک سوالہ، کہ اس مخاطب نے اس شخص سے جو سوال کیا ہے اس کے سوال کو چھوڑ دے، سوال کے مطابق بات نہ کرے، بلکہ والاجابۃ عن سؤال، بلکہ اس سوال کا جواب دے لم یسألہ، جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اب یہاں آپ اشکال کریں گے کہ جناب جس نے جو سوال کیا ہی نہیں، یہ اس کو اس کا جواب دے،
یہ کون سا محسنات میں سے ہے، یہ کون سی بدیعیات میں سے ہے، یہ کون سی فصاحت و بلاغت ہے؟ تو فرماتے ہیں الا ان تنبیہا الا انہ کانا ینبغی لہ، یہ اس سوال کا جواب دے جو اس نے نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کو متوجہ کرنے کے لیے کہ حق یہ تھا ان یسأل ھذا سوال، کہ تو یہ سوال کرے، تو نے اس سوال کی بجائے کوئی اور سوال کیا، تو یہ جواب کے ذریعے اس کو متوجہ کرے کہ تمہیں چاہیے تھا یہ سوال کرتے، نہ وہ جو تو نے کیا ہے۔ آیت مجیدہ کا قول ہی تعالی، آیت مجیدہ یہ ہے سورہ بقرہ کی، یسألونک ماذا ینفقون، یہ جو سوال کریں گے وہ یہ ہوگا کہ کیا خرچ کریں۔ قل، تو ان کو جواب میں کہے کیا، ما انفقتم من خیر، تم جو بھی خرچ کرتے ہو، فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ اب ذرا غور کرو، قول تو ان کو یہ کہے، ان کا سوال تھا کیا خرچ کریں، تو ان کو جواب دے موارد انفاق کے کہ کہاں کہاں خرچ کریں۔ اب آگے خود فرما رہے ہیں صاحب کتاب، سأل النبی، انہوں نے تو نبی سے سوال کیا، عن حقیقت ما ينفقون من مالہم، کہ اپنے مال میں سے جو وہ خرچ کرتے ہیں اس حقیقت سے کہ کیا خرچ کریں، یہ بات تھی۔ فَأُجِيبُوا، لیکن ان کو وہ جواب نہ دیا گیا، بلکہ ان کو جواب دیا گیا بے بیان طرق انفاق المال، انفاق کے مال کے طرق یعنی موارد، جواب دیا گیا کہ یہ مال کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، جواب اور دیا گیا۔ کیوں؟ تنبیہاً، ان کو متوجہ کرنے کے لیے کہ الا ان ھذا ھو الاولی والاشدر بالسؤال عنہ، کہ تمہارا سوال بہتر اور اچھا ہوتا کہ تم یہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں ہم اپنا مال کہاں کہاں خرچ کریں، یہ والا تمہارا سوال ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح متوجہ کرنے کے لیے یہ جواب دیا۔ دوسری آیت یہ بھی سورہ بقرہ کی ہے، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس۔ اب ذرا سوال کرنا ہے، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ تم سے سوال کرتے ہیں ہلال کے بارے میں کہ پہلے ہلال بالکل ہلال یعنی وہ ابتدائی چاند ابتدائی دنوں میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر پورا ہوتا ہے، پھر چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ چاند کے مختلف حالتوں اور کیفیتوں کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں۔ اب جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایسا کیوں ہے، لیکن حکم آیا قل، تو ان کو کہہ دے ہی مواقیت للناس والحج، یہ حج کے لیے اور لوگوں کے لیے اوقات کو مقرر کرنے کے لیے، کب مہینہ شروع ہوتا ہے کب مہینہ ختم ہوتا ہے۔ ان کا سوال کوئی اور تھا، جواب کوئی اور ہے۔ کیوں؟ ان کو متوجہ کرنے کے لیے کہ تم اس حقائق کو جاننا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم یہ سوال کرو کہ اس چاند کے چھوٹے بڑے ہونے سے یا کبھی غائب ہو جانے سے کیا کیا فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں، تو یہ سوال کرتا ہے، اور جواب بھی یہی دیا گیا کہ یہ مواقیت للناس والحج۔ خوب ایک قسم ہو گئی یہ کہ اس نے جو سوال کیا تھا اس کو چھوڑ دو، بلکہ جو سوال اس نے نہیں کیا اس کا جواب دے کے اس کو متوجہ کرو کہ تمہیں وہ نہیں بلکہ یہ سوال کرنا چاہیے تھا جس کا یہ جواب ہے۔
وَإِمَّا، اور دوسری قسم اس اسلوب حکیم کی اور دوسرا طریقہ وہ یہ ہے، اما بحمل کلام المتکلم علی غیر ما کان یقصد و یرید، کہ کلام متکلم کو حامل کرے کس پر؟ اس پر کہ جس کا اس نے خود قصد نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی؟ کیوں؟ تنبیہاً علی انہ کان ینبغی لہ ان یقصد ھذا المعنی، یعنی اس کو متوجہ کرنے کے لیے، لطف لینے آگا، اس کو متوجہ کرنے کے لیے کہ اس لفظ سے تمہیں یہ معنی نہیں لینا چاہیے تھا بلکہ یہ معنی لینا چاہیے تھا، کہ جس لفظ کو تو نے استعمال کیا اور اس سے تو نے جو معنی مراد لیا ہے تمہیں وہ نہیں بلکہ یہ مراد لینا چاہیے تھا، اور تیرا مقصود یہ ہونا چاہیے تھا۔ خوب، کما فعلہ القبعثرہ بالحجاج، یہ کوئی شخص تھا قبعثرہ، اور اس کا حجاج بن یوسف کے ساتھ، حجاج بن یوسف تاریخ کا ایک کردار گزرا ہے جو بڑا ہی سخت تھا اور بڑا ظالم تھا، بہرحال اس کے ساتھ اذ قال له الحجاج متوعدا، جب قبعثرہ کو حجاج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو حجاج نے اس کو یہ کہا، اچھا کیا کہا جی؟ اس نے کہا متوعدا، دھمکی دے کر، ڈراتے ہوئے اس کو کہا لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْأَدْهَمِ، لفظ سمجھنے لطف آئے گا، کہ میں تمہیں ادہم پر حمل کروں گا، لَأَحْمِلَنَّكَ، خوب حمل کروں گا، چڑھا دوں گا، جو بھی اردو معنی کریں۔ اچھا، جب اس نے یہ کہا کہ لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْأَدْهَمِ، اب ادہم کا ایک معنی ہوتا ہے سیاہ رنگ کا لوہا، حدید، اب اس نے یہ معنی مراد لیا۔ یرید الحجاج، حجاج بن یوسف نے اس لفظ ادہم سے جو معنی مراد لیا وہ لیا القید الحدید الاسود، اس کی مراد یہ تھی کہ تو نے میرے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں، اس کی ایک پیچھے کہانی ہے کہ اس نے کچھ باتیں کی تھیں، وہ پھر باتیں حجاج بن یوسف تک پہنچتی ہیں الی آخری، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ میں تمہیں سیاہ لوہے میں قید کر دوں گا، باندھ دوں گا، جو بھی مرادی معنی لیں۔ فقال القبعثرہ، اب اس نے کیا کہا؟ اب اس نے ادہم سے معنی مراد اور لیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کے جواب میں کہا مثل الامیر یحمل علی الادہم والاشہب، ادہم کا ایک معنی سیاہ گھوڑا ہوتا ہے، اب اس نے لفظ ادہم سے جو مراد لیا تھا وہ سیاہ زنجیروں میں قید کرنا لیا تھا، لیکن اس نے اس سے جو مراد لیا وہ سیاہ گھوڑا لیا۔ لطف لینا ہے، اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں سیاہ زنجیروں میں قید کر دوں گا، اس پر چڑھا دوں گا، اس نے کہا ہے کہ مثل الامیر، تمہارے جیسے شہنشاہ بادشاہ لوگ، ان کا حق یہی ہے کیا کہ یحمل الادہم، وہ سیاہ گھوڑوں پر، والاشہب، یا سرخ گھوڑوں پر سوار کرتے ہیں، حمل کرتے ہیں، یعنی اس نے بالکل اس کے برخلاف معنی مراد لیا۔ فقال لہ الحجاج، حجاج نے اس کو کہا اردت الحدیدہ، میں نے ادہم سے سیاہ گھوڑا مراد نہیں لیا،
میری مراد ادم سے لوہا تھا، قید کرنا وہ تھا، حدید کو اس میں لیا۔ فقال القباصرہ، اس نے پھر اس کے اس لفظ حدید سے بھی دوسرا معنی مراد لے لیا۔ اس نے کیا کہا؟ لَأَن يَكُونَ حَدِيدًا خَيْرٌ مِّنْ أَن يَكُونَ بَلِيدًا۔ حدید ہونا، تیز ہونا، چالاک ہونا، سریع الفہم ہونا خیر ہے، اچھا ہے، من ان یکون بلیدا، بلید ہونے سے۔ بلید جو سست ہو، جس کو بات بڑی دیر سے سمجھ آتی ہو۔ اب اس نے حدید کو لوہے کے معنی میں لیا تھا، اس نے حدید کو فوراً سریع الرأی اور سریع الفہم کے معنی میں لیا۔ اچھا کیوں؟ وَمُرَادُهُ، کیوں اس معنی میں لیا؟ اس کی مراد کیا تھی؟ تخطئۃ الحجاج، حجاج کو متوجہ کرے کہ جو تو سوچ رہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ تمہیں ہونا یہ چاہیے تھا بِأَنَّ الْعَلِيَّ كَبِهِ، تو بادشاہ ہے، تیرے پاس اختیارات ہیں، تیرے لیے مناسب ہے وعدہ کرنا، لوگوں کو اچھی چیزوں خبریں سنانا، للوعید، نہ کہ ڈرانا دھمکانا، یہ تیرے لائق نہیں ہے۔ اب دیکھو آپ کیا کیا اس نے کلام متکلم کو اس کے خلاف مراد اور خلاف مقصود پر حامل کیا، اس کو متوجہ کرنے کے لیے کہ حق یہ ہے کہ تمہیں یہ مراد لینا چاہیے تھا، نہ کہ وہ جو تو مراد لے رہا ہے، جیسے اس میں آ گیا۔ وقال ابن حجاج البغدادی، خوب، اب ایک اور شعر آ گیا، وہ شعر یہ ہے، لطفاً ہے، قال سکلت اذ اتیت مرارا، اس نے کہا، سکلت سکیل سے ہے، سیکل سے، میں تمہارے اوپر بوجھ بناؤں، کیوں؟ اذ اتیت مرارا، اس لیے کہ میں کئی مرتبہ تمہارے پاس آیا ہوں۔ اب اس نے کیا کہا کہ میں بار بار تمہارے پاس جو آیا ہوں، یہ میرا بار بار نہ، تمہارے اوپر بوجھ ہے، ثقیل ہے۔ اب اس نے ثقل تو کس معنی میں لیا؟ بوجھ کے معنی جو عام ہوتا ہے، یعنی ثقل کے معنی میں کہ میں بہت زیادہ بار بار تمہارے پاس چکر لگا رہا ہوں، تمہارے اوپر بوجھ ہے۔ قلت، میں نے اس کو کہا، ثقلت کاہلی بالایادی، الکاہل، کاہل کہتے ہیں کندھوں کو، یہ جو دو کندھوں کے درمیان یہ جگہ ہوتی ہے نا جو گردن کے ساتھ، یعنی یہ کندھا ایک، اس کو کہتے ہیں کاہل۔ بالایادی، ایادی نعمتوں کو۔ اب دیکھو نا، اس نے ثقل معنی کیا لیا؟ اس نے کہا تھا کہ میں بار بار آ کے تمہارے اوپر بوجھ بناؤں، جیسے کہتے ہیں نا فلاں بندہ فلاں پر بوجھ بنا ہوا ہے، اس معنی میں لیا۔ میں نے کہا، ثقلتا کاہلی بالایادی، تو نے میرے کندھوں پر نعمتوں کا، اچھائیوں کا بوجھ لادا۔ مراد کیا ہے کہ تیرا آنا میرے لیے نعمتوں اور خوبیوں اور اچھائیوں میں بوجھ ہے، وزن ہے، تو یہ اچھا ہوتا ہے، یہ وہ والا بوجھ نہیں کہ جو ہم عام استعمال کرتے ہیں، فلاں بندہ فلاں پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ اب لفظ وہی ہے ثقل، اس نے بھی ثقلتو کہا، اس نے ثقلتا کہا، اس نے ثقلتو سے اور معنی مراد لیا اور اس نے ثقلتا سے اور معنی مراد لیا۔ قال، اس نے کہا، طولتو، یعنی میرا تمہارے پاس رہنا طویل ہو گیا، زیادہ دن ٹھہر گیا، لمبا عرصہ ہو گیا۔ اس نے طولتو سے طویل کا معنی مراد لیا، یعنی زیادہ عرصہ ہو گیا۔ قلتو، میں نے کہا، سبحان، لطف آ گیا، اولیت طولا، اب اس نے کیا کہا؟ جہاں اس نے طول سے مراد فاضل لی کہ نہیں،
اولیت طولا، تو نے فضیلت میں اضافہ کیا۔ اب اس نے طول تو طویل کے معنی میں لیا، لیکن اس نے اسی لفظ طول کو فضیلت کے معنی میں لیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب۔ قال ابرمت، اس نے کیا کہا؟ اب رمت، میں نے سختی کی، میں سخت ہوا، سنگین ہوا آپ پر۔ قلت، میں نے کہا حبل ودادی، اس نے ابرمت بارم اس معنی میں لیا۔ کون سے معنی میں؟ یعنی سخت ہونا، مشکل ہونا، اس نے اس ابرمتو کو اس معنی میں لیا۔ قلت، میں نے کہا حبل ودادی، میری محبت کی رسی کو سخت کیا، یعنی اس نے اسی ابرمتو جو اس نے کسی اور معنی میں استعمال کیا سخت والے میں، کہ میں زیادہ بار بار آیا ہوں، میں زیادہ دیر یہاں ٹھہرا ہوں، میں تمہارے لیے سختی کا باعث بنا ہوں، اس نے اسی ابرمت کو معنی میں کیا کیا؟ حبل ودادی، اس نے کہا تو میری محبت کی رسی کو مضبوط کیا ہے، سخت کیا ہے۔ اس نے اس ابرمتا کو کسی اور معنی میں استعمال کیا۔ اب دیکھو، فصاحب ابن الحجاج، اب اس نے کیا کہا؟ یقول لا، اس نے کہا قد سکلت علیک بکثرت زیارتی، کہ میرا تمہارے پاس بار بار آنا، بار بار چکر لگانا، اس وجہ سے میں تمہارے اوپر بوجھ بنا ہوں کہ بار بار آتا ہوں۔ فَيَصْرِفُ عَنْ رَأْيِهِ، لیکن اس نے اس کی رائے کو تبدیل کر دیا اپنے ادب کے انداز میں، کہ نانا اس سے مراد یہ نہیں کہ تو ہمارے اوپر بوجھ ہے، بلکہ تو نے ہمارے کندھوں پر نیکیوں اور نعمتوں کا بوجھ لادا ہے، اس کو بوجھ نہیں کہتے۔ وَيَنْقُلُ كَلَامَهُ مِنْ مَعْنًى إِلَى مَعْنًى آخر، اور اس کی کلام اس کا کسی اور معنی میں استعمال کر رہا تھا، لیکن اس نے اس کے اسی لفظ کو کسی اور معنی میں نقل کر دیا، اس کا مراد اور مقصود کوئی اور تھا، اس کا مراد اور مقصود کوئی اور ہے۔ وقال الشاعر، وَلَمَّا نَعَنَّائِ سَأَلْنَاهُ خَشْيَةً، نعا فلان، نعا ہوتا ہے موت کی خبر دینا، موت کی خبر دینا۔ النعی یعنی نعی مصدر ہوگا، یعنی موت کی خبر کو پھیلانا، لوگوں کو بتانا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، فرماتے ہیں کہ لما نعی، جب نائی نے یعنی موت کی خبر دینے والے نے موت کی خبر دی، سالناہ خشیتاً، ہم نے اس سے سوال کیا ڈرتے ڈرتے، حالانکہ ہم ڈر رہے تھے۔ وَلِلْعَيْنِ خَوْفَ الْبَيْنِ، جبکہ اس وقت ہماری آنکھوں میں خوف بھی تھا۔ تسکاب امطار، اور وہ بارش کی طرح، یعنی مراد کیا ہے کہ اس گریے کی وجہ سے وہ رو رہی تھیں، پانی ٹپک رہا تھا، آنسو ٹپک رہے تھے۔ خوب، ہم نے اس سے سوال کیا، جب ہم نے اس سے سوال کیا، اجابا قضا، اس نے جواب دیا، قضا۔ اب اس لفظ قضا سے اس نے کیا مراد لیا کہ وہ فوت ہو گیا۔ قلنا، ہم نے کیا کہا، قضا حاجت العلا، ہم نے یہ کہا کہ بڑی حاجات، بڑی نیازیں بر لایا۔ اب ہم نے قضا سے موت والا معنی مراد نہیں لیا، بلکہ ہم نے قضا سے دوسرا معنی، قضا حاجت پورا کرنا، یعنی قضا حاجت العلا، یعنی بڑی حاجت کو اس نے پورا کیا بر لایا۔ فقال مضى، پھر اس نے کہا کہ وہ چلا گیا،
اس کی مراد کیا تھی؟ مزا سے. قضا سے مراد بھی وہی تھی، فوت ہو گیا. مزا یعنی چلا گیا، مراد کیا ہے؟ مر گیا. قلنا ہم نے کہا بکل فخار اپنے تمام افتخارات کے ساتھ. اب ذرا غور کرنا ہے، قضا اور مزا وہ بندہ ان کو موت کے اور مرنے کے معنی میں استعمال کر رہا تھا، جبکہ اس نے قضا سے مراد پورا کرنا، بر لانا، اس میں اس سے مراد لیا، اور مزا سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس کو بھی اس نے استعمال کیا کس پر؟ مر تو گیا ہے لیکن بکل فخار، یعنی اپنے تمام افتخارات کے ساتھ یہاں سے چلا گیا. خوب. وَيُحْكَى آگے فرماتے ہیں اسی ذیل میں کہ متکلم کچھ اور کہہ رہا ہو اور یہ کچھ اور. حکایت یہ ہے کہ لما توجہ خالد بن ولید، کہ خالد بن ولید جب لفتح الحیرہ، یہ علاقہ تھا اس کو فتح کرنے کے لیے جب گیا، عطا الیہ من قبل اہلہا رجل ذو تجربہ، تو اس علاقے کے جو باسی تھے ان میں سے ایک شخص اس کے پاس آیا جو بڑا ماشاءاللہ اچھا بلیغ تھا، فصیح تھا، بادیربہ تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا. اچھا. فقال له خالد، خالد نے یعنی خالد بن ولید نے کہا فیما انتا، تو کس میں ہے؟ فی ما انتا، اب اس کی مراد کوئی اور تھی. اس نے جواب میں کہا قال فی ثیابی، میں اپنے کپڑوں میں ہوں. یہ دیکھو نا، اس نے فی ما سے مراد کیا لیا اور یہ کہتے ہیں فی ثیابی، اپنے کپڑوں میں ہوں. فقال، پھر اس نے دوسرا بار کیا الا ما انتا، تو کس پر ہے؟ اس نے جواب میں کہا علی الارض، میں زمین پر ہوں. اب اس کی علامات سے مراد کوئی اور تھی، اس نے اس سے اور مراد دیا. فقال، پھر اس نے کہا کم سنوں کا، اس نے جواب میں کہا اثنتان و ثلاثون، 32. فقال، اس نے کہا اسألک عن شیء، میں تم سے کسی اور چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، وتجیبنی بغیر، اور تو مجھے کسی اور چیز کا جواب دے رہا ہے. فقال، اس نے جواب میں کہا انما عجبتک عما سألت، تو نے مجھ سے جو سوال کیا ہے میں تمہیں وہی جواب دے رہا ہوں. مقصد کیا تھا؟ کہ اس کو متوجہ کرنا مقصود تھا کہ تو اس اپنی کلام سے جو مراد لے رہا ہے وہ نہیں، بلکہ تمہیں اس سے یہ مراد لینی چاہیے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.